ہمایوں صاحب سے بھی اس پہ پوچھیں۔ ہمایوں صاحب، یہ معاملہ صرف عدالتی جنگ تک رہے گا یا الیکشن ڈے میں اس سے پہلے ہمیں کچھ اور بھی مسائل نظر آئیں گے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہم سموتھ سیلنگ سے آگے جا رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روڈ بلاکس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں آگے۔ دیکھیں، مجھے افسوس ہوتا ہے اس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ پہ جس کی عکاسی عظمہ بی بی عاصمہ بی بی کر رہی ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے۔ یہ ضرور یہ کہہ سکتی تھی کہ 9 مئی میں جو تھے ان کو اندر ہونا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، بالکل اگر ان کے اوپر پروف ہوتا ہے سزا دو، نوبڈی از سیئنگ کہ نہ دو، نوبڈی سیئنگ نہ دو، لیکن اگر وہ لائرز، وہ لوگ جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کس بات کی سزا ہے؟ ہم الیکٹورل پروسیس کی بات کر رہے ہیں نا، ان کو کس بات کی سزا ہے؟ مطلب یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس لحاظ سے اس بات کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں کہ یہ الیکٹورل پروسیس بالکل فری اینڈ فیئر ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر یہ ان کو جسٹیفائی کر رہی ہیں، آئی فیل سوری فار اس مائنڈ سیٹ کے لیے، مجھے رحم بھی آتا ہے، اور مجھے اس مائنڈ سیٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دو۔ اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ کون سا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ جو نان پولیٹیکل بیسس پہ پاکستان میں نمودار ہوا تھا۔ پاکستان کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے نا آج تک، وہ 1985 کے نان پولیٹیکل بیسس پہ، نان پارٹی بیسس پہ، پولیٹیکل بیسس ہو گئے نا، نان پولیٹیکل ہو گئے نا، نان پارٹی، ان کو لا کے پلانٹ کیا گیا نا، ادھر سے بیج لا کے یہاں پہ کر دو۔ وہ خود ساختہ والے بیج نہیں ہیں یہ، وہ نہیں کہتے، وہ جینیٹیکلی مینیپولیٹڈ بیج تھے یہ، ان کو لا کے وہ گملوں میں لگا کے پھر یہاں کے کیا ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ ہے ہی یہ، وہ پولیٹیکل پروسیس کو، وہ یہ پارٹی پالیسیز یا پارٹی جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کو یہ مانتے ہی نہیں ہے۔ دیٹ از ون آف دا ریزنز IGI بنی تھی، دیٹ از ون آف دا ریزنز کہ ہمیشہ یہ، ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی آپ کے کینڈیڈیٹس کی لسٹ ہے، میں نے پروڈیوسر صاحب سے بھی کہا مجھے دے دیں کہ کن کن کے پیپرز کی شکایت آ رہی ہے، تو اس میں ابھی آپ کے یہ ہیں محمد احمد چٹھا، اس طریقے سے چکوال سے ملک اختر ہیں، PTI رہنما شہباز ریٹرننگ آفس سے گرفتار، سر شوکت بسرا زاہد اقبال چودھری کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جانے، حماد رضا جٹ گرفتار، گجرانوالہ PP62 سے PTI رہنما چودھری محمد علی کے کاغذات نامزدگی پھاڑ دیے گئے، سیالکوٹ سے PTI رہنما چودھری منور علی گل کے بیٹے حیدر علی گل کو RO کے دفتر سے گرفتار کر لیا گیا، میجر طاہر صادق، ایمان ان طاہر، کے زین الہی، 4 بندے ان کے اٹھا لیے گئے۔ آپ کو پتہ پنڈی میں 60 بندوں کے وہ آ گئے ہیں، یہ گرفتاری کے وارنٹ آ گئے ہیں۔ وہ 60 کے 60 لوگ آر پوٹینشیل کینڈیڈیٹ۔ 8 فروری کو پھر آپ کے امیدوار کون ہوں گے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں، ہوں گے بھی میدان میں کہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے تو اب جس طریقے سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو بھی اندر کر رہے ہیں اس شعبے پہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بندہ ہوگا، تو پھر نہ ہی سمجھے نا۔ دیکھیں اگر اسی طرح انہوں نے جیتنا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم نے یہ الیکشن ایکٹ کس بندے کے لیے بدلا؟ ہم نے جو سپریم کورٹ کے پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کس بندے کے لیے بدلا؟ ہم لوگوں نے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ PLD جو 2022 کا ایک جج صاحب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف اپنا حق کھو بیٹھے ہیں بائی ناٹ کمنگ، اور ان کا لائر بھی ان کی پلی نہیں کر سکتا، وہ جب تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گے جیل میں۔ وہی شخص پھر بعد میں کہتا ہے کہ یہ نہیں آ سکتے، ان کو راہداری ملنی چاہیے۔ تو یا وہ پہلے غلط تھے یا بعد میں غلط تھے۔ اچھا پھر ان چیزوں کو جب ہم سامنے دیکھتے ہیں، اور یہ ججمنٹ یاد رکھے حدیبیہ پیپر مل کے اوپر ٹائم بار تھا، اور یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ جس لحاظ سے کہ اس کے اوپر ہے، اگر تو بشرا بی بی کے اوپر کوئی کیس ہے تو ان کے اوپر کیس ہے، وہ جواب دیں گے، اس کا تعلق ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے جو کہ 16 سال کی عمر میں اپنا باپ ان کو اون نہیں کر سکتا، کہ میرے مائنر بچے، یہ یاد رکھیں مائنر بچے آر ڈیپینڈنٹ آن دا فادر، یہ آپ الیکشن اس میں بھرتے ہو، وہ اس کا حساب کتاب نہیں دے رہے، وہ کہتا ہے ڈائریکٹ ان کے دادا نے دیا، مطلب اس کے دادا نے اپنے بیٹے پہ یقین ہی نہیں کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ آگے پیسے دے